تو دوستوں وہ جو چھلاوی ہوتی ہے وہ اس کو ٹیفن دیتی اور کہتی ہے یہ ٹیفن تم لے جو، اور جو ٹیفن کو حکم دو گے مجھے چاول دے دو، آٹا دے دو، تو یہ تمہیں اسی چیز سے بھر دے گی۔ کہتا ہے تم جھوٹ تو نہیں بولی؟ کہتی نہیں میں جھوٹ نہیں بولی، بے شک گھر جا کے آزما لو۔ وہ ٹیفن لیتا ہے اور چل پڑتا ہے، گھر لے کر آتا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر لے کر آتا ہے آگے دیکھتا ہے اس کی بیوی کی دوست بیٹھی ہوتی ہے، ساتھ والی نیبر۔ وہ فٹوفٹ اپنا جو ٹیفن ہوتا ہے وہ اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جو نیبر ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ اس طرح ٹیفن کیوں چھپا رہا ہے، کوئی نہ کوئی راز تو ہے اس میں۔ وہ یہی سوچتی ہے اور کہتی اچھا چل بہن میں گھر چلتی ہوں۔ اتنا کہہ کے تو وہ جیسے ہی اس کے گھر سے نکلتی ہے وہ چھپ کے آ کے الماری میں سے دیکھنے لگ جاتی کہ کیا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو ساری بات بتاتا ہے کہ اس طرح چھلاوے نے مجھے یہ ٹیفن دیا ہے۔ وہ اسی طرح کرتا ہے، جو پہلے اس میں آٹا ہوتا ہے وہ سارا آٹا نکال دیتا ہے اور پھر ٹیفن کو حکم دیتا ہے کہ مجھے جی چاول چاہیے۔ بیوی اس کی بڑی خوش ہو جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی ٹیفن کو حکم دیتا ہے تو ٹیفن چاولوں کا بھر کے آ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے چلو شکر ہے ہمارے دن اب اچھے ہو جائیں گے، یہی سوچ رہی ہوتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے یہ ٹیفن جو ہے یہ اب سنبھال کے رکھنا، کسی کو اس کا پتہ نہ چلے۔ وہ کہتی ہے آپ پریشان نہ ہو میں ٹیفن اب سنبھال کے رکھوں گی۔ وہ اس سے ٹیفن لیتی ہے اور ٹیفن لے کے تو اپنے کمرے میں سائیڈ پر رکھ دیتی ہے اور وہ کچھ ٹائم کے لیے باہر نکلتی ہے۔ اتنے میں پیچھے سے اس کی نیبر آتی ہے، سیم ویسا ہی ٹیفن وہاں پہ رکھتی ہے اور چلو جی اصلی والا ٹیفن لے کے اپنے گھر چلی گئی۔ اب وہ بیچارہ وہ ٹیفن لے کے آتا ہے اور یہاں پر ٹیفن کو حکم دیتا ہے کہ لو بھی یہ ان دانوں کا مجھے آٹا بنا دو۔ وہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے وہ جو چھلاوی تھی اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا، اس کا ایک دن کا ہی جادو تھا۔ وہ ٹیفن لے کے وہیں پر آ جاتا ہے، کہتا ہے تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، تم نے میرے ساتھ دھوکہ دیا ہے، یہ دیکھو تمہارا ٹیفن۔ وہ کہتی ہے یہ تو وہ ٹیفن ہی نہیں ہے جو کہ اصلی والا میں نے تمہیں دیا تھا، یہ تو کوئی نقلی ٹیفن ہے۔ وہ کہتا ہے تم میرے ساتھ جھوٹ بول رہی ہو۔ کہتی میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ لو یہ بڑا ٹیفن دیتی ہوں جادو کا، اس کو بھی کہو کہ یہ تمہاری خواہش پوری کر دے تو یہ تمہاری ساری خواہش پوری کر دے گا۔ وہ خوش ہو جاتا ہے کہ لو جی یہ جو آندھی کی چھلاوی ہے اس نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، اس نے مجھے ایک اور ٹیفن دے دیا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو بڑا ٹیفن ہے اس کا بھی مجھے جادو کر کے دکھاؤ۔ وہ اسی طرح ہی کہتی ہے کہ اس کی خواہش پوری کر دیں اور وہ آٹے سے پھر بھر جاتا ہے۔ وہ بڑے والا ٹیفن سر پر لیتا ہے اور گھر کی جانب جاتا ہے۔ راستے میں وہی نیبر اس کی دیکھ لیتی، کہتی آج یہ اتنا بڑا ٹیفن لے کر آ گیا، چل اب یہ بھی نہیں میں چھوڑوں گی۔ اتنا کہہ کے وہ بڑے والا ٹیفن لے کے اپنی بیوی کو دکھاتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھو آج اس چھلاوی نے مجھے یہ والا دیا ہے بڑا ٹیفن، اور یہ بھی ویسے ہی کام کرتا ہے۔ بیوی اس کی اور خوش ہو جاتی ہے، کہتی چلو یہ بڑا ٹیفن ہے اب زیادہ ساری چیزیں اس میں ہو جایا کریں گی۔ دونوں بیچارے پھر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چل تھوڑا سا وقت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے، جو میں چکی کے ساتھ آٹا پیستا ہوں وہ میں اس کے ساتھ کروں گا۔ وہ جو آٹا اس وقت آیا ہوا ہوتا ہے وہ سارا باہر نکالتے ہیں اور پھر وہ پرانے والا آٹا نکال کے اس میں کنستر میں ڈالتا ہے اور پھر دوبارہ بڑے والے ٹیفن کو حکم دیتا ہے۔ وہ پھر جادو کا چمتکار ہوتا ہے اور الماری میں چھپ کے اس کی نیبر دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس میں وہ پھر آٹے کا بھر جاتا ہے۔ وہ آٹے کا جب بھر جاتا ہے وہ کہتے ہیں لو جی اتنا زیادہ آٹا ہو گیا، تو بیوی اس کی کہتی ہے کہ چلو یہ سارا آٹا بوری میں ڈال لو اور جا کے بیچ کے اور 4 پیسے لے کر آ جاؤ۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ سارا آٹا ایک بوری میں ڈالتے تو کہتا ہے چلو دونوں چلتے ہیں۔ وہ دونوں نکلتے ہیں اور جو اس کی نیبر ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے اور وہ ساتھ ہی اس کی جگہ بڑا ٹیفن رکھتی ہے اور دوسرے والا اٹھا تو لو جی رات ہوئی صبح دن چڑھا، اس نے بڑے والا ٹیفن اٹھایا اور شاپ پہ آ گیا۔ شاپ پر آ کے وہ اس کو وہی حکم دیتا ہے کہ یہ جو سارے دانے پڑے ہوئے ہیں ان کا آٹا بنا دو۔ وہ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ کہتا ہے، وہ پھر نہیں کوئی کام ہوتا۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اس نے پھر میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ پھر ٹیفن اٹھاتا ہے اور چلا جاتا ہے اسی چھلاوی کی طرف اور اس کو کہتا ہے تم نے آج پھر میرے ساتھ دھوکہ کیا اور ایک دن کا جادو دیا۔